اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 56۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرا پاک رب اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اور اے ایمان لانے والو تم بھی درود بھیجو اور سلام اور تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ ارشاد رب العزت ہے کہ اس حکم کو مانو۔ اس حکم میں، اس آیہ مجیدہ میں خداوند کریم نے پہلے ہمیں ایک خبر دی ہے، ہمیں مطلع کیا، ہمیں اطلاع دی کہ دیکھو میں درود پڑھتا ہوں اور میں بھی درود پڑھتا ہوں، اور پھر کہا کہ دیکھو کس طریقے سے میرے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، یعنی کہ جب میرے فرشتے بھی درود پڑھ رہے ہیں اور میں بھی درود پڑھ رہا ہوں تو تم بھی درود پڑھو۔ یہ میرے خداوند کریم کا ہمیں ایک ایسا احسان ہے کہ جس کا بدل کوئی ہو نہیں سکتا، کہ اس نے ہماری مغفرت کے لیے یہ ہم پہ احسان کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ قیامت کب ہوگی؟ آپ نے فرمایا قیامت کا پوچھ رہا ہے، کوئی تیاری ہے قیامت کی؟ کوئی ایسے نیک اعمال انجام دے لیے ہیں تو نے کہ جو تو قیامت کے متعلق پوچھ رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ کہنے لگا میں بہت زیادہ نماز روزہ صدقہ خیرات تو ادا نہیں کرتا یا رسول اللہ، لیکن میں محمد و آل محمد پر درود ضرور پڑھتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کی اولاد سے محبت کرتا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ یا رسول اللہ جب سے یہ میں نے آیت سنی ہے تو اس وقت سے میں یا رسول اللہ بہت زیادہ درود پڑھتا ہوں، کیونکہ یہ فعل خدا ہے اور حکم خدا ہے اور اس میں آپ کے لیے دعا ہے، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں بہت زیادہ آپ کے لیے دعا مانگتا رہوں، تو میں بہت زیادہ آپ کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ تو آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے کہا کہ دیکھو تم اسی طرح زیادہ سے زیادہ درود پڑھتے رہو۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی مومن ہوتا ہے، جو بھی ایمان والا ہوتا ہے، وہ درود ضرور پڑھتا ہے، اور ایمان والے کے لیے یہ ہے کہ ہر مومن کے پاس، ہم دیکھتے تو نہیں ہیں لیکن ہر مومن کے پاس 5 ہر وقت فرشتے ضرور رہتے ہیں، 2 تو اس کے کاندھوں پہ کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، اس کے علاوہ خداوند کریم ایک موکل اس کے سامنے رکھتا ہے کہ تاکہ اس کو شیطان سے محفوظ رکھے، شیطان سے دور کرے، ایک اس کے پیچھے ہوتا ہے تاکہ آفات آسمانی سے اس کو محفوظ رکھے، اور جو جسم کے دائیں طرف ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے، بائیں طرف والا گناہوں کو لکھتا جاتا ہے۔ لیکن ایک فرشتہ اور ہوتا ہے کہ جو ہر وقت اس بندے کے ساتھ رہتا ہے اور وہ یہ دیکھتا رہتا ہے کہ اس نے کتنی صلوات پڑھی، اس نے کتنا درود پڑھا ہے۔ جو مومن ہے وہ جب درود پڑھتا ہے تو وہ اس کو دیکھتا ہے، اور پھر طلوع آفتاب کے وقت اس کے پاس سے جدا ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو رات کی آتا ہے درود لینے والا فرشتہ، یعنی آپ کے مغرب کے بعد، تو وہ رات بھر آپ کے پاس رہتا ہے، جو بھی آپ نے رات میں عبادت کی، جتنی بھی کی، جتنے بھی درود پڑھا یا جو بھی آپ نے عمل کیا، بہرحال وہ درود لے کے جاتا ہے، جو آپ نے درود پڑھا ہوتا ہے وہ آتا ہی صرف آپ کے پاس درود کے لیے۔ اور اسی طرح دن کی صلوات کو محفوظ کرنے کے لیے ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ غروب آفتاب کے وقت چلا جاتا ہے۔ اس طرح یہ ان دونوں فرشتوں کی باریاں لگی ہوئی ہیں، ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں کہ جو آپ کے پاس آتے ہیں۔ اللہ میاں ہمیں توفیق دے کہ ہم بہت زیادہ درود پڑھتے رہیں اور یہ فرشتے ہمارے نامہ اعمال میں اس درود کو لکھواتے چلے جائیں۔ تو یہ فرشتہ یہ جب جاتا ہے یہاں سے ہمارے پاس سے، شام کو جب جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر سلام کرتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے فلاں ابن فلاں نے درود بھیجا ہے۔ تو آپ جیسے جانتے ہیں کہ وہاں پہ تحلیل فرشتہ ہے جو میرے مولا کی قبر کے اوپر مقرر ہے، تو تحلیل فرشتے کو وہ درود دے دیتا ہے اور نام بھی بتاتا ہے، اس کے باپ کا نام بھی بتاتا ہے،
اور پھر تحلیل فرشتہ اس درود کو صحیفہ ابیز میں لکھ لیتا ہے، اور اس طرح سے ہمارا نام وہاں پہ درج ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ ہر وقت درود پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارا نام اس صحیفے میں لکھا جائے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ اور پھر میرے رسول بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری طرف سے بھی اس شخص پر سلامتی اور رحمت ہو۔ پھر وہ فرشتہ درود جو رسول اللہ کو پہنچانے آیا تھا وہی درود لے کے زیر عرش جاتا ہے، زیر عرش الہی آتا ہے اور عرض کرتا ہے میرے معبود فلاں ابن فلاں نے تیرے حکم کی پیروی کی اور تیرے حبیب پر اس نے درود بھیجا ہے۔ میں روضہ اطہر حضرت پہ گیا تھا تو میں نے وہ درود آپ کا جو اس شخص نے پڑھا تھا وہ درود میں نے آپ کو پہنچا دیا ہے، اور اس کے جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس شخص کو سلامتی اور رحمت کی دعا دی ہے۔ یہ سن کر حق تعالیٰ فرماتا ہے میری طرف سے بھی اس بندے پر درود ہو، رحمت ہو، یعنی کہ جب خدا ہم پہ صلوات بھیجتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے بخشش کی دعا کر رہا ہے، ہم پہ رحمت کی نظر ڈال رہا ہے۔ اور پھر فرماتا ہے میں نے اس بندے کی اس درود کو نورانی ابر کے حوالے کر دیا ہے، یعنی ایک نورانی بادل ہے، نورانی بادل کے حوالے کر دیا ہے جو ایک رکن عرش الہی ہے، یعنی وہ بادل جو ہے وہ رکن عرش الہی، عرش کا جو ایک رکن ہے وہ بادل وہاں پہ ہے عرش الہی کے نیچے، اور وہ صلوات جب تک قیامت نہ آ جائے حجاب عرش میں محفوظ رہے گی۔ یعنی کس قدر خداوند کریم نے اس درود کی برکت سے ہماری پریشانیاں دور کرنے کے لیے، ہماری عاقبت کو محفوظ کرنے کے لیے کتنی حفاظت کی ہے کہ نورانی ابر میں رہے گا اور پھر حجاب عرش میں وہ ہمارا درود محفوظ ہو جاتا ہے جو بھی ہم پڑھتے ہیں۔ اور پھر جب قیامت میں لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے تو حق تعالیٰ حکم دے گا کہ اب اس بندے کے صلوات لا کر اس کے نیکیوں کے پلے پہ رکھ دیا جائے، اور پھر اس کے جب نیکیوں کا پلہ وزنی ہو جائے تو اس کو جنت میں جانے کی جگہ دی جائے گی، جنت میں اچھا اور اعلیٰ اور بلند مقام دیا جائے گا۔ جیسے کہ ہم یہ کہتے ہیں فَأَمَّا مِن ثَقَلَتْ مَوَازِنُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہ ہم کہ اس کے تحت کی رضوان جنت اسے جنت میں سجائے گا اور منزل اعلیٰ اور رتبہ بلند عطا کرے گا اس کا۔ سورۃ قاریہ آیت نمبر 7 میں یہی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو رضوان جنت اسے جنت میں لے جائے گا، یعنی وہاں جا کے اس کے سجائے گا، اسے بلند مرتبے ملیں گے، رتبہ اس کا بلند ہوگا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کس قدر خوش نصیب ہیں کہ ہم ایک دفعہ درود پڑھتے ہیں تو ہمیں 10 نیکیوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو ہم کیوں نہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں کہ جس سے ہمارا رب بھی خوش ہو جائے اور ہمارا رسول بھی ہم سے راضی ہو جائے، اور خداوند کریم ہمارے اس درود کو ابر نورانی میں محفوظ کرے، حجاب رحمت میں محفوظ کرے، اور میرا رسول صحیفہ ابیز میں محفوظ کر لیں، اور روز محشر ہمارے یہ نیکیوں کا پلڑا ہو ہمارا بھاری ہو جائے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔ خداوند کریم جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر، دلوں کو سکون عطا کر، اے میرے رب جو دنیا سے چلے گئے ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے، بے اولاد کو اولاد دے، بیماروں کو صحت کلی عطا کر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔